تمام قسم کی تعریف و توصیفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج میرے خطبے کا جو عنوان ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین جمعہ، محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک چڑیا کے انڈے سے بچے نکلتے ہیں۔ ایک مادہ جب بچہ جنتی ہے، ایک ماں جب اپنے بچے کو 9 مہینے کے بعد پیدا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس چڑیا کے دل میں، اس ماں کے دل میں، اس مادہ کے دل میں محبت کا ایک طوفان ڈال دیتا ہے، محبت کا ایک سیلاب ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے اس ماں کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے، ماں کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے اس ماں کے لیے بچے کا لمحہ لمحہ ڈائپر بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے ماں کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ بچے کو سوکھے میں سلائے، خود گیلے میں سو جائے۔ اس محبت کی وجہ سے ماں کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے، ماں کے لیے راتوں کا جاگنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ محبت کا سسٹم ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی ساری پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ محبت پیدا نہ کرے، اگر اللہ تبارک و تعالی یہ محبت ہمارے دلوں میں نہ ڈالے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ بچہ جتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے، جتنا ہی کمزور ہوتا ہے، جتنا ہی ناتواں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ماں کے دل میں محبت اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے، جتنا کمزور اور نازک ہوتا ہے، ماں بچے سے فاصلے کو برداشت نہیں کر پاتی۔ بچہ جتنا ہی کمزور ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں سے جدا نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے، ماں فاصلے کو برداشت کرتی جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ محبت پیدا نہ کرے تو یہ ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبت اس لیے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے کہ اگر محبت ہوگی تو کام آسان ہو جائے گا۔ یہ فطری محبت ہے۔ اسی لیے اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ محبت اختیاری محبت ہے۔ اس محبت کو اپنے دل کے اندر بسانا پڑے گا، لانا پڑے گا۔ یہ محبت کیسے آئے گی؟ کتابوں سے، کتابوں کو پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا پڑے گا، اس کی محبت کو اپنے سینوں میں جمع کرنا ہوگا۔ حدیثوں کے سہارے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سہارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سہارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کرنی ہوگی۔ جب بار بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کتابوں میں، قرآن کے سنہرے اوراق میں دیکھیں گے، جب حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں گے، جب ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے سینوں میں محبت بھرے گی، دھیرے دھیرے ہمارے سینوں میں محبت جمع ہوگی، قطرہ قطرہ، بارش بارش، بوند بوند ہمارے سینوں میں جب محبت بھر جائے گی تو ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب یہ محبت ہمارے سینوں میں بھر جائے گی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ جب یہ محبت ہمارے سینوں میں بھر جائے گی تو ہمارے لیے حدیثوں کا سننا آسان ہو جائے گا۔ جب یہ محبت ہمارے سینوں میں بھر جائے گی تو ہمارے لیے قرآن یاد کرنا آسان ہو جائے گا، حدیثوں کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب نبی کی محبت ہمارے سینوں میں بھر جائے گی تو ہر وقت کی نماز ہر وقت ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب یہ محبت ہمارے سینے میں نہیں ہوگی، جب ہمارے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو ہمارے لیے دین چھوڑنا آسان ہو جائے گا، قرآن کا سننا مشکل ہو جائے گا، حدیثوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، عورتوں کے لیے برقع مشکل ہو جائے گا، پردہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب یہ محبت ہمارے سینوں میں قطرہ قطرہ، بارش بارش، بوند بوند جمع ہوگی، تب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب یہ محبت ہمارے سینے میں نہیں ہوگی میرے بھائی تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ حاضرین جمعہ، محبت الہی کے بعد صرف ایک ہی انسان ایسا ہے جس کی محبت اور جس کا پیار جزو ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ رکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں تو ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس کے اوپر ایمان نہ رکھیں تو ہمارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے، ورنہ گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے، ورنہ بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ حاضرین جمعہ، عہد رسالت میں بعض حضرات سے ہجرت کرنے میں سستی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام سے، کچھ لوگوں سے ہجرت کرنے میں سستی ہوئی۔ ان کی زبان سے یہ جملے نکل گئے، ان نحن ہاجرنا ضاعت اموالنا وذهبت تجاراتنا وقطعنا ارحامنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ہجرت کریں گے تو ہماری جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی، ہمارا کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا، بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے قرابت دار اور وہ مال جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا، جس کے نقصان کا، جس کے خسارے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور رہائشی مکانات، تمہارے محلات جو تم کو من پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا
کہ نبی سے محبت کس طرح ہونی چاہیے، نبی سے محبت کس طرح ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی سے محبت اپنے ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے، نبی سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے، نبی سے محبت آپ نے جو مال کما کر جمع کر رکھا ہے، جو آپ کے من پسند ہے، جو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے، اس محبوب اور عزیز چیز سے بھی زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے تو ہمیں اللہ و رسول پہ ہونی چاہیے۔ اللہ و رسول کی محبت ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے کہ تمہارے باپ دادا سے زیادہ محبت اللہ و رسول پہ ہونی چاہیے۔ اگر اللہ و رسول سے محبت سب سے زیادہ ہوگی میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ہوگی، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تب جا کر ہمارے لیے سیرت رسول کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ورنہ اگر ہم نبی کی محبت کو یہ دنیاوی محبت کے لیے مغلوب کریں گے اور دنیاوی محبت کو غالب کریں گے تو سن لیجئے اس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو وہ انتظار کرے اللہ کے عذاب کا، اور اللہ تعالی وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالی ایسے نافرمانوں کو، ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین او كما قال علیہ الصلاة والسلام، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن کامل مومن بن نہیں سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے محبوب چیز سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ و رسول سے ہونی چاہیے۔ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے مال، اپنی تجارت، ان سب سے زیادہ اگر محبت ہونی چاہیے تو اللہ و رسول سے محبت ہونی چاہیے میری بھائی۔ اگر اللہ و رسول سے محبت ہوگی تو ہمارے لیے زندگی گزارنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا سب آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ محبت اپنے سینوں میں پیدا نہیں کریں گے، جب اللہ و رسول کی محبت ہمارے اندر نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں مشکل ہو جائیں گی، سب آسان نہیں ہوگا، ہمیشہ مشکل اور پریشانی میں ہوں گے۔ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اس صاحب سے پوچھا ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قیامت کے لیے زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ روزے، نہ صدقات و خیرات، لیکنی احب اللہ ورسولہ، مگر ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اس شخص نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس شخص نے جب جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں ہیں، تو زیادہ نماز ہونے کا یہ مطلب نہیں
کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ اس کا مطلب حدیث میں موجود ہے کہ وہ شخص نماز پڑھتا تھا، 5 وقتہ نمازوں کا عادی تھا، لیکن وہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتا تھا، یعنی وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس شخص نے کہا نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص روزہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ شخص رمضان کے روزے رکھتا تھا، باقی نوافل روزے کا وہ اہتمام نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس شخص نے کہا لکنی احب اللہ ورسولہ، مگر ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم صرف نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صرف دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارا دل بالکل کھوکھلا ہے، بالکل خالی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت دفعہ ارتداد کا فتنہ ارتداد کا مسئلہ ہمارے کانوں تک آتی ہے، دین چھوڑنے کی بات آتی ہے کہ فلاں گاؤں میں فلاں لڑکی اسلام سے مرتد ہو گئی ہے، وہ اسلام کو چھوڑ دی ہے۔ میرے بھائیوں، ارتداد کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس میں سے ایک چیز یہ محبت بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے لڑکوں کو نبی کی محبت نہیں سکھائی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو نبی کی محبت نہیں سکھائی۔ میرے بھائیوں، نبی کی محبت سکھائیے، دین کی تعلیم دیجیے، اور جب یہ دین کی تعلیم حاصل کریں گی، جب ان کے دلوں میں نبی کی محبت بھر جائے گی، تو وہ اس طرح کا قدم اٹھانے سے پرہیز کریں گے۔ بنو دینار کی وہ خاتون، آئیے پہلے میں وہ مثال پیش کر دوں، اس کے بعد اس گفتگو پہ آتا ہوں۔ بنو دینار کی وہ خاتون ایک یہ انصاری خاتون تھی۔ مدینہ میں مختلف افواہیں پھیلی ہوئی تھی۔ کسی جنگ کے موقع کا یہ واقعہ ہے کہ مدینہ میں مختلف افواہیں پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک افواہ یہ بھی پھیلی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور یہ افواہ اس خاتون کے کانوں میں بھی جا کر پڑی ہے۔ اس خاتون کو بھی معلوم ہوا، جیسے ہی یہ خبر سنی وہ خاتون بے قرار ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور تحقیق کے لیے گھر سے نکلی۔ راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارا شوہر اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے؟ اس خاتون نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ صحیح معلوم نہیں، لیکن اڑتی ہوئی خبر سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اور آگے بڑھی، پھر راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں تمہارا بھائی اس جنگ میں شہید ہو گیا ہے؟ اس خاتون نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ صحیح معلوم نہیں، لیکن اڑتی ہوئی خبر سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس کو اطمینان نہیں ہوا اور آگے بڑھی، اور راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے، تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے؟ اس خاتون نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مگر یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، اور جیسے تم چاہتی ہو ویسے ہی ہے۔ پھر بھی اس خاتون کو اطمینان نہ ہوا، کہنے لگی ارنی حتی ارا، مجھے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جب لوگوں نے بتایا تو وہ خاتون دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے۔ تاریخ نے اس جملے کو محفوظ کیا ہے، ہر خطیب کے زبان سے آپ سنتے ہوں گے، اس کی زبان سے یہ جملے نکل گئے کل مصیبت بعدک جلن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں ہیچ ہے، ساری مصیبتیں بیکار ہے، ساری پریشانی بیکار ہے۔ اس خاتون کی پوری دنیا اجڑ گئی تھی، اس کے گھر کی دیواریں چھت گر گئی تھی، اس جنگ میں اس کا شوہر شہید ہو گیا تھا۔ اب اس کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی باپ نہ رہا جو اس کے بچے کو گھر نہ رہنے پر گھر دے سکتا تھا، جو اس کی پریشانی میں اس کی پریشانیوں کا سہارا بن سکتا تھا۔ اس بچے کو سہارا دینے والا بھی کوئی نہ رہا، اس کا باپ اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ لیکن اس خاتون کو اس باپ کی، اپنے شوہر کی پرواہ نہیں۔ اس موقع پر بھی اگر پرواہ ہے، کسی کا اندیشہ ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندیشہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ اس جنگ میں اس کا بھائی جو اس کی عصمت کا محافظ ہے، جو اس کی عزت کا محافظ ہے، جو اس کے لیے بیمار ہے، جو اس کے لیے دکھ سکھ کا ساتھی تھا، اس کا بھائی بھی جنگ میں شہید ہو گیا۔ لیکن فکر وہ اپنے بھائی کی نہیں کرتی ہے، فکر کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، اس خاتون نے اپنے باپ کو کھویا، اپنے بھائی کو کھویا، اپنے شوہر کو کھویا، لیکن اس موقع پر بھی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ محبت ان لوگوں نے خریدا تھا۔ یہ محبت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت ہمیں یوں ہی مل گیا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کھونا نہیں پڑا ہے، اس کے لیے ہمیں جانوں کی قربانی نہیں دینی پڑی ہے، بچوں کو وہ قتل ہوتے نہیں دیکھنا پڑا۔ اس لیے یہ محبت ہمارے سینوں میں محفوظ نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ اور اس لیے کہ اگر کوئی دین چھوڑتا ہے، نبی کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں، تو اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی درد، کوئی کرب، کوئی چیز ہمیں تکلیف نہیں دے پاتی، اس لیے کہ ایسی محبت ہمارے سینے میں محفوظ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اپنی بیٹیوں کو دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو۔ آج نعرہ لگتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی کیسے بچے گی؟ بیٹی تعلیم سے بچے گی۔ کون سی تعلیم؟ اعلیٰ تعلیم سے بچے گی۔ اور اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیم۔ جب قرآن و سنت کی تعلیم ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں گے، جب نبی کی محبت ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں گے، جب یہ محبت ان کے سینے میں بھر جائے گی، جب یہ محبت ہم اپنی بیٹیوں کو سکھا کر اس کے دل میں جما دیں گے، تو جب وہ اس طرح کا قدم اٹھانے کے لیے، اسلام کو چھوڑنے کے لیے اپنے قدم بڑھائے گی، تو وہ ساری محبتیں دیوار بن کر، شاخ بن کر اس کے نظروں کے سامنے، اس کے دل و دماغ میں آ جائے گی۔ وہ سوچے گی کہ الرحیق المختوم میں جو نبی کا میں نے چہرہ دیکھا تھا، قرآن میں جو نبی کا چہرہ دیکھا تھا، حدیث میں جو نبی کا چہرہ دیکھا تھا، اس چہرہ انور کو چھوڑ کر میں کیسے جاؤں؟ جس قرآن کریم کی میں تلاوت کیا کرتی تھی، اس تلاوت قرآن کو میں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ جب یہ محبت ان کے سینوں میں بھر جائے گی، تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری محبتیں دیوار بن کر اس کے سامنے آئے گی، پلٹ آئے گی۔ لیکن یہاں پر ہم نے محبت سکھائی نہیں، اس لیے ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس خاتون کی محبت کو یاد کیجئے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں بھی اور باپ بھی، بیٹا بھی، برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی، بیٹا بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔